بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے پاس علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات موجود ہوتی ہیں، وہ آپ کے تمام تر سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، نہایت ممتاز عالم دین ہے۔ آپ اکثر ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ نہایت جید عالم دین ہے جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہے؟ جی شکر الحمدللہ صاحب۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور آپ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کال کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر سوالات کے خوبصورت انداز میں اور مدلل جوابات دیے جائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور آج بھی بنائیں گے، اور جو خطوط آپ کے ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اس پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو کال ہوتی ہے وہ ذرا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی جو بات ہوتی ہے پیر صاحب یا علامہ صاحب جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مسئلے کو سن کر فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں۔ پیر صاحب، چونکہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ قریب ہے اور ہر طرف جو ہے وہ محافل میلاد ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عشاقان رسول ہیں ان کا جو خون ہے وہ بھی جوش میں آ رہا ہے، اور جو محبتیں ہیں وہ بھی پروان چڑھ رہی ہیں، اور وہ کیفیات، وہ جو عالم ہے وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور پھر وہ ایک ماحول جو بنتا ہے سب اسی کی تیاریوں میں ہے۔ لیکن پھر سب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ربیع الاول کی اگر خصوصیات کو ہم دیکھیں تو ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی اسی ماہ کے اندر مکمل ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر آپ ہجرت کا آغاز فرماتے ہیں، اور ربیع الاول کے اوائل میں یعنی ابتدائی دنوں میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ تو ذرا ہجرت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، اور کیا عناصر تھے کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین کی سیرت کے باب میں سے ایک بڑا خوبصورت باب جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ باب ہے کہ تاریخ کے اندر ایک یہ باب ہے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، آپ کا وہاں سے نکلنا، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ربیع الاول شریف ہے ولادت کا مہینہ بھی ہے، آپ کے وصال کا مہینہ بھی ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور بعثت کا مہینہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بعثت سے سبحان مراد اللہ۔ کہ جس دن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی 40 سال عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سبحان اور اللہ۔ فرمایا اہل مکہ کو اور اہل قریش کو اور اپنے خاندان کے قریب کے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہ اعلان تھا بعثت کا جب آپ کی 40 سال عمر شریف ہو گئی. اب 40 سال آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات مکہ میں اٹھانا پڑی. یعنی آپ شاہ صاحب تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ 13 سالہ جو آپ کی مکی زندگی ہے بعثت نبوی کے بعد، 40 سال تو آپ کے پہلے گزرے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سارے لوگ آپ کو امین بھی جانتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کے پاس فیصلے بھی لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے تجارت کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلیکشن فرمائی کہ آپ میرا یہ سامان تجارت لے کے جائیں، اپنا ساتھ غلام بھی بھیجا. یعنی اس قدر مکے کے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کہ والد محترم تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا بھی اس دنیا فانی سے ریلت فرما گئی. پھر اس کے بعد آپ کے دادا جان تھے اور آپ کے چچا جان تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے، اور آپ کے دادا جان تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی. دادا جان کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سال جو بڑا دکھ والا، پھر آپ کی جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کا وصال بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر چچا نے آپ کی کچھ عرصہ کفالت کی ہے آپ کی. تو اس میں 3 سال شیب ابی طالب کے بھی ہیں بے شک. کہ آپ محصور رہے 3 سال چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ محصور رہے. یعنی اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہیں. بالکل پیر صاحب، ابھی چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے تو ہم اذان کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد اس ٹاپک کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے سٹارٹ لیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح آپ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت فرمائی اور پھر جو اس کے اہم واقعات تھے وہ سارے ہمارے سامنے رکھیں. تو ناظرین، یہاں پر ہم یہ چھوٹے سے بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین، ہم بریک پر جانے سے پہلے ہجرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. علامہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہیں سے اپنی بات کو جو ہے وہ شروع فرمائیے اور ہم اس موضوع کو تاکہ مکمل کر سکیں. میں شاہ صاحب گزارش کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو 13 سال آپ نے بعثت کے بعد مکہ شریف میں گزارے ہیں، وہ بڑے کٹھن آپ نے ٹائم گزارا ہے. یعنی عقائد کی بات ہو رہی تھی یا سرزمین مکہ میں معراج، شب معراج ہے اور پھر نماز کی فرضیت آئی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام جتنے رکن ہیں، باقی تمام جتنے چیزیں ہیں، وہ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ شریف گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ 13 سال اور ایک بہت پیریڈ ہے آپ کا، اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود آپ نے جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن جاری رکھا. سبحان اللہ. اور بڑی کم تعداد میں لوگ تھے سرزمین مکہ میں جنہوں نے کلمہ پڑھا اس اتنے پیریڈ میں. پھر آپ جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کی رات بڑا مشہور ہے کہ آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر آرام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ آپ نے واپس کرنی ہے. تو آپ نے ہجرت کی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور غار ثور میں 3 دن آپ کا سٹے بھی ہے، قیام بھی ہے، تو بار بار کعبہ شریف کی طرف دیکھتے تھے. اور صاف ظاہر ہے کہ جائے پیدائش والی جگہ شاہ صاحب چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل. اور بندے کو بڑی، جہاں ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، دادکے سارے ہوں، تو اس کے بعد وہاں سے نکلنا. لیکن
اللہ کے پیغمبر جتنے ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. بے شک. ان کا ہر سٹیپ، ہر قدم، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ وحی کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وحی تھی، اللہ کا حکم تھا کہ اے پیارے حبیب اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. تو پھر جب آپ مدینہ شریف گئے ہیں تو تھوڑی تعداد میں مسلمانوں کی بڑی کم تعداد تھی، اور وہاں جا کے بھی کم لوگ تھے. پہلے صحابہ کرام کافی مقدار میں وہاں ہجرت کر چکے تھے، اور آپ نے مسجد قباء جو ہے وہاں جا کے آپ نے جب اسٹے کیا ہے، پہلی مسجد جو مدینہ پاک میں آپ نے بنائی ہے، آپ کا جو استقبال ہے نا، سبحان اللہ. مدینے کی بچیوں نے جو والہانہ آپ کا استقبال کیا، اور مدینے کے لوگ اور پورا مدینہ جتنے بھی وہاں لوگ تھے وہ سارے باہر، جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے رسول کی اونٹنی، آپ کی سواری جو ہے وہ مدینہ پاک میں داخل ہو چکی ہے. اس وقت مدینہ پاک کتنا ہوگا؟ میرا خیال اس سے بڑی تو زیادہ آج مسجد نبوی ہوگی. بالکل ایسے ہی. چھوٹا سا تھوڑے سے گھر، چھوٹا سا مدینہ پاک تھا، لیکن یہ مدینہ تھا. حضور کے جانے سے یہی مدینہ تو نبی بن گیا. اس کا نام تو یثرب تھا، لیکن اب یثرب کو حضور علیہ السلام نے مدینہ تو نبی بنایا ہے. مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، اب یہ نبی کا شہر ہے. تو پھر جو استقبال آپ نے بچیوں نے کیا، بڑوں نے کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی یہ ان کی زبان پہ تھا، یہ گیت تھے. اور اہلا و سہلا و مرحبا کے گیت تھے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تشریف لائیں. یعنی ویلکم اس دور میں، اس وقت اتنا بڑا اچھا اور خوبصورت ویلکم نہیں تھا جتنا حضور کا ویلکم مدینہ پاک میں کیا گیا. سبحان اللہ. سیرت کی کتابوں سے یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا اتنا ویلکم نہیں ہوا جتنا کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ کا ویلکم ہوا ہے. یعنی خوشی کی انتہا تھی کہ وہ لوگ مرد و زن، صغیر و کبیر، یہاں تک کہ مدینہ شہر کی بچیوں نے بھی گیت گائے اور آپ کو ویلکم کیا، اور اہلا و سہلا و مرحبا کا. تو اس کے بعد مطلب ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے جب مسلمانوں کی تعداد. یہ آپ کا وہ ہجرت کرنا ہے کہ 13 سالہ آپ کی مکی زندگی ہے بعثت کے بعد، اور پھر 10 سال آپ نے زندگی گزاری ہے. تو جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو 70 لوگ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوں گے جو آپ کے جان نثار تھے. پھر سارا نظام پہلی اسلامک پہلی ریاست جو ہے ریاست مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پہلا دارالخلافہ، وہ پہلی حکومت، وہ پہلی ریاست اسلام کی، وہاں سے آپ نے آغاز کیا. وہیں سے آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، وہیں سے بہ کے وہ 10 سال کی زندگی حضور کی مدینہ پاک کی. مکہ میں تو صعوبتیں ہی صعوبتیں، مشکلات کا سامنا ہے. تبلیغ تو اتنی، تبلیغ کرنا تو مشکل تھی بڑی ہے. شہر مکہ میں بہت مشکل تھی، نماز پڑھنا حرم شریف میں بڑی مشکل تھی. لیکن مدینہ پاک پھر آپ کا ایک دارالخلافہ تھا، پھر ایک ریاست تھی. تو اگر ناظرین آپ حضور کے 10 سال مدنی زندگی کے پڑھیں نا، بڑا مزہ آتا ہے کہ اتنا کم ٹائم، اور بعض نے 19، 18، 17، 27، 29 غزوات کی تعداد بتائی ہے. اس میں 56 کے قریب سرایا بھی ہیں. عربی میں سرایا جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو محاذوں پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، 2-2، 4، جس کو آج کے دور میں ہم گوریلا وار کہتے ہیں کہ یہ چھپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور گوریلا وار کرتے ہیں. اس دور میں بھی ایسا سسٹم تھا اور نظام تھا، چھوٹے چھوٹے محاذوں پہ جا کے لڑنا. ان کو عربی میں سرایا یا سریہ کہتے ہیں. تو 56 کے قریب ان کی بھی تعداد ہے. اور اس طرح غزوہ وہ ہے جس میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس آپ بے نے شک. کمان پھر کیا. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں.
ان کی بھی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں ماما بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی مسئلہ بتائیے گا. جی مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری امی جو ہے پچھلے 1 سال سے بیمار ہیں, چل پھر نہیں پا رہی ہیں, ان کے کام میں بہت شدید درد ہو رہی ہے. کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ ان کی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹانگوں کی رگوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے چل پھر نہیں پاتے ہیں. اچھا تو اس کا علاج بھی بہت کروا رہے ہیں لیکن دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ تو والدہ کا نام بتائیے. ان کا نام بتائیے. جی, اور ان کی والدہ کا بھی نام بتا دیجیے. ان کا نام زمرد جان. ٹھیک ہے, چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے تو انشاءاللہ العزیز ابھی پیر صاحب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. پیر صاحب ہماری بہن نے اپنی والدہ کے لیے کال کی تھی, 1 سال سے وہ بیمار ہیں, تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دیجیے. دیکھیں میرا بیٹا, بیماری جو ہے یہ آتی اور جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں. میرا بیٹا نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنی والدہ کو پانی دم کر کے پلا دیا کریں. یہ آپ ایک اپنا معمول بنائیں, جس طرح ماں باپ نے بچپن میں بڑی محنت سے آپ کی پرورش کی ہوتی ہے. جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو آپ کا بھی رائٹ ہے میرا بیٹا. تو یہ تھوڑا سا آپ عمل کریں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ آپ کی والدہ محترمہ ٹھیک ہو جائیں گی. انشاءاللہ العزیز. محترمہ یہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے دم, یہ آپ کیا کریں اپنی والدہ کو. اللہ رب العزت کرم فرمائے گا, برکت ہوگی, اور آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. پھر سب ایک چیز معاشرے میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ والدین چونکہ ان کی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی طبیعت یوں سمجھے کہ ان کو خود سنبھالنا پڑتا ہے, ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو کچھ اولاد ایسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مطلب والد یا والدہ بیمار ہیں تو دوائی نہیں کھا رہے تو ان کو وہ ڈانٹ دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسے جو معاملات کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین یہ چیز نہیں لے رہے تھے تو ہم نے ان کے بھلے کے لیے ایسا رویہ اختیار کیا. تو یہ رویہ اختیار کرنا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں, یہ رویہ تو قرآن کے منافی ہے. جب قرآن نے کہا ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلًا كَرِيمًا, تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی کیفیت میں ایک یا دونوں آپ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. ڈانٹنا, جھڑکنا, غصے سے کہنا, یہ تو بڑی دور کی بات. اف, لفظ اف بھی نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ کو. یہ قرآن نے آپ کو روک دیا ہے, بلکہ فرمایا نرمی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پیش آؤ. اب ہم نے قرآن کی بات ماننی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب وہ دوائی نہیں کھا رہے ہیں تو ہم غصے کے ساتھ انہیں کہیں گے تو وہ دوائی کھا لیں. نہیں, بڑھاپے کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں انسان کا جسم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے کہ اب ان کے اندر وہ ایک حدت سی پیدا ہو جاتی ہے, چڑچڑا پن آ جاتا ہے, خاص کر کے بڑھاپے میں. تو اسی لیے تو قرآن نے منع فرمایا. اب جوانی میں تو ٹھیک ہے نا, ہمارے جسم کے پورے اعضاء بڑے کام کرتے ہیں, ہم بڑے تندرست ہیں, ہمارا ایک ایک جسم کا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہماری سپیکنگ پاور بھی ٹھیک ہے, ہماری قوت سماعت بھی ٹھیک ہے, ہماری نظر بھی ٹھیک. لیکن بڑھاپے میں ہمارے جسم کے سارے اعضاء ویک ہو جاتے ہیں. اب سننے کی وہ سکت نہیں رہتی, بولنے کی وہ طاقت نہیں رہتی, دیکھنے کی وہ بصارت نہیں رہتی. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم اگر ماں باپ تھوڑا سا اونچی سنائی نہ دے تو ہم کہیں کہ زور سے بولیں, ایسا نہیں ہے. ماں باپ اگر دیکھیں نا, آپ بچپن میں آپ نے 10 دفعہ مانگا ماں باپ سے تو انہوں نے 10 دفعہ دیا. اب ماں باپ کی بڑھاپے میں آپ ایک سے دوسری دفعہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے اولاد. تو اسی لیے تو قرآن نے منع فرمایا کہ ماں باپ جب بڑھاپے کو ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اس لیے بڑا نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. اور وہ بیمار ہیں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے انہیں مطلب ہے کہ پیش کرو. ماں باپ کی, شاہ صاحب, اولاد کی کیفیت حدیث پاک میں آتا ہے,
اولاد کی کیفیت ماں باپ کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک غلام کی کیفیت اپنے آقا کے سامنے ہے، اللہ اکبر. کہ جیسے غلام ہاتھ باندھ کے اپنے مالک کے سامنے اس انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ میرا مالک کب مجھے حکم دے اور میں اس کے حکم کی تعمیل کروں. سیم پوزیشن اولاد کی ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت رکھتا ہے کہ ماں باپ جو کہیں آپ، وہ ماں باپ غلط بھی کر رہے ہوں لیکن آپ ان کے اگر کسی طریقے سے بات کریں ان کے ساتھ، انہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. پھر صاحب ایک اور بھی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ تیرا مال اور تیرے والد کا مال جو ہے، تیرا مال ہے وہ تیرے والد کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے. تو اس سے معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے جو اولاد کا جو مال ہے وہ جب چاہے والد خرچ کر سکتا ہے، جب چاہے وہ اپنے تصرف میں لا سکتا ہے. تو آج کے دور میں یہ چیز اپلائی کی جا سکتی ہے، یا اگر والد کوئی چیز استعمال کر لے بچے سے پوچھے بغیر یا چیزیں، تو آج کے دور کے اندر بچوں کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں، سب سے زیادہ شاہ صاحب ہمارے مال کے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے. بے شک. پھر سب کال بھی ہے، کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ قاری صاحب عبد الرحمان بول رہے ہیں گجرات سے. جی مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ قاری صاحب کو پوچھنا ہے. جی جی ایک بندے نے شادی کی تھی ایک بچی نال. ٹھیک ہے. بچی ہے یتیم. ٹھیک ہے. وہ آکمر لکھا 2000. ٹھیک ہے. 8 دنوں بعد انہیں فیصلہ دے دیتا. وہ بندہ نہیں سی ٹھیک ہے تو کوئی انہوں ماپیاں نے فیصلہ آخر دے دے، پھر انہیں فیصلہ دے دیتا. آکمر نہیں دیتا، لیکن وہ کی جرم ہے وہ. بچی نے معاف تو نہیں کیا تھا؟ جی بچی نے معاف تو نہیں کیا تھا؟ بچی نا وہ حق مہر جو تھا وہ خود تو نہیں معاف کیا تھا؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر سب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی، مسئلہ تو یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اگر تو عورت خلا لے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر عورت خلا نہ لے، مرد طلاق دے تو پھر اسے حق مہر دینا پڑتا ہے. اب حق مہر تو اسے ہر حال میں دینا پڑے گا اگر اس نے ڈائیورس کیا ہے، طلاق دی ہے. تو اگر وہ نہیں دیتا تو پھر ہماری عدالتیں تو موجود ہیں، جیسی ویسی بھی ہیں. رسوا تو ہماری عدالتوں میں انسان ہو جاتا ہے. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس میں رسوائی کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، انصاف تو ہے نہیں. لیکن پھر بھی کہاں جائے انسان؟ مطلب ہے کہ خود تو انسان کوئی انتقام لے نہیں سکتا، خود تو فیصلہ کر نہیں سکتا. آفٹر آل اچھی ہیں بری ہیں جیسی بھی ہیں، جانا تو ہمیں پھر ان عدالتوں کے پاس ہی پڑا ہوگا. تو وہ ہماری عدالتیں پھر موجود ہیں، وہاں آپ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں وہ بچی کی طرف سے کہ حق مہر جو ہے اس نے ڈائیورس کیا اور یہ حق مہر نہیں دے رہا. تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی کرے گی. جی محترم. تو شرعاً تو اسے دینا پڑے گا. بالکل شریعت کے مطابق تو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو پھر اسے حق مہر جتنا ہے لکھا ہوا جس حق مہر کے عوض میں. آج کل یہ بھی تو ایک ٹرینڈ چل گیا نا کہ حق مہر نکاح کے وقت کچھ عوض اور ہوتا ہے اور لکھنے میں وہ زیادہ لکھ دیتے ہیں یا کم لکھ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو جتنا جس حق مہر کے تحت نکاح پڑھا جائے اتنا حق مہر ضرور لکھیں. اور میں ناظرین سے ایک اور گزارش کروں گا کہ بعض رشتے ایسے بھی ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری برادری کا مسئلہ ہے، آپ زبانی جو ہیں وہ حق مہر اتنا کہہ لیں لیکن نکاح کے فارم کے اوپر تھوڑا سا لکھیں کیونکہ برادری باتیں نہ کرے. یہ غلط بات ہے. برادری بات کرتی یا نہیں کرتی، جتنا حق مہر کے عوض آپ نے نکاح پڑھا ہے وہ حق مہر آپ کو فارم کے اوپر لکھنا چاہیے، کیونکہ حالات کا پتہ نہیں ہوتا تاکہ بعد میں آپ وہ لے سکیں.
پھر صاحب ایک چیز اور بھی کہ جس طرح آپ خلا کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو میرے خیال میں خلا کی جو رقم دی جاتی ہے وہ مرد اگر نہیں چھوڑ رہا تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے لیں، اور تو وہ چاہے وہ حق مہر سے تخفیف کر دے یا پھر وہ اپنے سے رقم ادا کر دے، اس حوالے سے نہیں، بھی مرد نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، مرد تو نہیں چھوڑنا، مرد تو عورت کو کہے گا نا، عدالت عورت کو کہے گی. خلا کی صورت میں تو وہ عدالت سے رجوع کر رہی ہے نا عورت، تو یہ تو ایک اسلامی ہے نا، شرعی ہے نا کہ خلا لے رہی ہے. اب خلے میں وہ عدالت اسے کہہ سکتی، وہ شوہر کہہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس کی ڈیمانڈ ہے طلاق کی، تو یہ مجھے فلاں چیز حق مہر جو ہے یہ چھوڑ دے. وہ آدھا چھوڑنا پڑے گا اگر وہ کہہ دے، تو اگر وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں پورا دیتا ہوں تو پورا دے دے، ورنہ اگر وہ کہہ دے چھوڑنا پڑے تو پھر چھوڑنا پڑے گا. اسلامی نقطہ اس نگاہ. کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ حق مہر کتنا دینا مطلب ضروری ہے، کہ حق مہر کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور جو لوگ تاخیر کی طرف لے جاتے ہیں کیا ان کو کوئی گناہ ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں حق میں نا آج کل میں اکثر بعض دفعہ نا شادیوں پہ دو باتیں جب آتی ہیں نا شادیوں پہ، وہاں لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. دو پہلو ایسے آتے ہیں. یعنی اس وقت بیچارے لینڈ لارڈ ہی کیوں نہ ہو، امیر ہی کتنا، اس وقت رونے والے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا کہ پتہ نہیں کتنے غریب ہیں. ایک جب حق مہر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب کے وہ شرعی لکھ لیں جی، کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ شادی پہ لگا رہے ہیں، لیکن بس شرعی جی. میں اکثر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی شرعی جتنا بھی آپ لکھیں گے وہ شرعی ہوگا. آپ 1 کروڑ لکھ دیں وہ بھی شرعی ہوگا جی. نہیں وہ جتنا آج کل چل رہا ہے 5,000 10,000 وہ آپ لکھیں. شادی کے موقع پر دو کام ایسے ہوتے ہیں جہاں کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے. ایک لڑکی کو حق مہر کے موقع پر، دوسرا جو مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی فیس کے موقع پر. وہاں بھی ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے جو بھی ہے بس جیب میں ڈال لیں. باقی کہیں انہوں نے کنجوسی نہیں کرنی کہ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، گانا ہے، بجانا ہے، ڈھول ہے، ڈھمکا ہے، باہر بینڈ باجے، کوئی انداز ہی نہیں ہے. لیکن چلے مولانا صاحب کو تو چھوڑیں، لیکن حق مہر اگر آپ کی طاقت ہے تو اس بچی کا حق ہے جتنا زیادہ سے زیادہ اسے سیف کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو سوچنا چاہیے، جو لڑکے والے ہیں ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بچی ہماری آج کے اس معاشرے کے اندر ہماری بچی سیکیور نہیں ہے. بالکل. تو جتنا زیادہ سے زیادہ میکسیمم آپ حق مہر لکھنا ہو سکے وہ لکھنا چاہیے. جی میں کالر ہے تھوڑے حق مہر کے حق میں نہیں ہوں. بالکل، بہت اچھی بات فرمائی ہے. پھر سب کالر ہے، آپ کی بات کو کاٹی. بڑھتے ہیں ان کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، ان کی آواز نہیں پہنچ رہی. پھر سب یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن حق مہر کھلے دل سے دینا چاہیے. ہم جس بیٹی کو لانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کی بارات پر، کھانے پر، ولیمے پر، اگر ہم اس کو ہی نہ دیں تو یہ زیادتی بنتی ہے، بلکہ اس کو زیادہ دینا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ حقیقت ہے. میری زندگی میں کچھ ایسے بھی ہے. میرے ایک دوست تھے باہر سے آئے ہوئے تھے، میرے پیر بھائی تھے، بلکہ راجہ عبدالرفیق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. میرے بڑے پیارے دوست تھے اور میرے پیر بھائی بھی تھے. ان کے بیٹے کا نا میں نے نکاح پڑھا. اچھا. تو یہ ہالیڈے ان میں، تو آپ بلیو کریں کہ لڑکی والے کہہ رہے تھے کم حق میں تھوڑا سا جی حق میں لکھ لیں. تو وہ میرے دوست نے کہا کہ نہیں، 2 لاکھ روپیہ مجھے انہوں نے کہا کہ حق میں لکھیں، اور 2 لاکھ روپیہ نکال کے انہوں نے کہا جی میں 1 منٹ بھی ادھار نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی بچی کو دیں. بچی والے کہتے ہیں کہ کم لکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے زیادہ لکھوانا ہے. مطلب ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے کہا، کہتے ہیں نہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کا، اس بچی کا رائٹ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو میں کیوں نہ دوں اسے، میں نے دینا ہے. تو حق مہر زیادہ بچی کو سیکور کرنے کے لیے لکھنا چاہیے. اور بعض دفعہ لڑکے کے اتنے حالات نہیں ہوتے یا لڑکے والوں کے حالات نہیں ہوتے تو یہ اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا
کہ لڑکے والے بیچارے بالکل غریب ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں اتنے لاکھ حق میں لکھ دیں، اور دوسرے دن ڈیمانڈ لڑکی کر دے، معجل اور غیر معجل کا سلسلہ بھی چل جاتا ہے نا. تو اندر طلب تو وہ جب چاہے طلب کر سکتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کہیں چلیں جی یہ غیر معجل ہوئے تو اب یہ دینا ہی نہیں ہے نکاح. یہ حق مہر بعض کے ذہن میں ہوتا ہے کہ غیر معجل ہے یہ اب دینا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں دینا بھائی؟ لڑکی جب ڈیمانڈ کرے گی آپ کو دینا پڑے گا. یہ کیوں؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں جی بس ہم نے غیر معجل کر دی ہے اب ضرورت ہی نہیں ہے اس کو دینے کی. ایسی بات نہیں ہے. یہ لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فوری نہیں دے رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اجرت میں کام لے رہے ہیں تو بعد میں دے دیں اس کو انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں صدر صاحب سے، حضرت صاحب سے اپنی والدہ نور فاطمہ کے لیے دعا کرواتی ہوں ان کی صحت و زندگی تندرستی کے لیے. میرا جی آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کا نام؟ کامکی سے بات کر رہی ہوں، میں رفت بات کرتی ہوں. میری والدہ نور فاطمہ نا جی اکثر کی صحت و زندگی بھائیوں سے ٹھیک ہے. آپ کرواتی ہوں یا حضرت صاحب سے. یہ ماشاءاللہ بڑی ہستی ہیں، ان کی توجہ سے نا میری والدہ کو کافی بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ سید صاحب ہیں، ہاں ابو بکر سلطانی صاحب ہوتے ہیں. اللہ ان کو بھی زندگی تندرستی دے، آپ سب کو آپ لوگوں میں خوشیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میری بھی جی آپ نے کیا فرمایا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کچھ اور مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں والدہ کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے؟ وہ 8 سال سے بیٹھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ان کو پہلے کیا مسئلہ؟ جی فالج کا اٹیک ہوا نا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے مفتی صاحب سے دل کی گہرائیوں سے دعا کروانی ہے. اللہ ان کی نظر قائم کرتے ہر طرف. ٹھیک ہے. آپ اپنی والدہ کا نام بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی، والدہ سے بات؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک، کروا جی. یہ بات نہیں آپ نام بتائیے. میرے خیال سے ہم آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. پھر سب یہ ہماری بہن تھی، اپنی والدہ کے لیے فالج کے حوالے سے پوچھ رہی تھی اور ان کی جو آواز تھی کافی حد تک کٹ رہی تھی، بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. دیکھیں انہوں نے دعا کے لیے شاہ صاحب کہا ہے. جی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کافی بہتری آئی ہے. تو بیٹا جب بھی جو ہم بتاتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ پر بھی فرض ہے کہ ہمارے لیے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تو جب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم آپ کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صحت تندرستی دے. تو آپ اپنی والدہ کو، میرا بیٹا میں نے شاید پہلے بتایا ہے یا نہیں، سورۃ فاتحہ شریف جتنی دفعہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کر پانی دم کر کے اپنی والدہ کو پلایا کریں. جتنی زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے پانی دم کر کے پلایا کریں. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے. پھر سب ابھی جس طرح ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مال ہوتا ہے اولاد کا سب سے زیادہ حقدار والدین ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام اقرا. جی مسئلہ بتائیے گا. جی میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ پڑھائی پہ نا اتنی زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی. کون سی کلاس میں ہے وہ؟ میٹرک کلاس میں. ٹھیک ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے پیپر ہونے میں جیسے 5-6 مہینے رہ گئے ہیں. تو ان کا دھیان کس طرف زیادہ رہتا ہے؟ مطلب وہ یاد کرتی ہے، اس کو بھول جاتا ہے. تیاری کر کے جاتی ہے، پیپر اٹیمپٹ کرتی ہے تو اس کو وہاں جاتے بھول جاتا ہے. وہاں پہ صحیح لکھ نہیں پاتی، نمبرز نہیں اس کے آتے اسکول میں جب ٹیسٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں، کہ 5-6 ماہ اس کا نام بتائیں. میں تو اس کا جی اس کا نام مہنور. چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ابھی پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ میری بہن آپ اس طرح کریں کہ سورت علم نشرہ اپنی بیٹی کو یاد کرائیں اچھی طرح. وہ جب بھی کتاب کھولے اس سے پہلے 3 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھے. جب پیپر میں جائے تو 7 مرتبہ پہلے علم نشرہ سورت پڑھے. یہ اس کو زبانی یاد کروائیں اور وہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے تو پہلے وہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. جو وہ پڑھے ایک تو پڑھنے پہ دل لگے گا اس کا, دوسرا جو پڑھے گی وہ اسے یاد بھی رہے گا, حافظہ بھی اس سے تیز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں پڑھ کے نا دن میں 2-3 دفعہ آپ میری بہن بیٹی کو دم کر دیا کریں. بچوں کو نا نظر لگ جاتی ہے, تو یہ نظر جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں پڑھ کے آپ دم کر دیا کریں, لیکن سورۃ علم نشرہ جو ہے وہ اسے ضرور یاد کروائیں. جی محترمہ, جس طرح بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا, انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. پھر سب وہ جو والدین کے حوالے سے بات ہے اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کچھ چیزیں, تاکہ پھر ہم کچھ دیر کے بعد اختتام کی طرف جائیں گے. والدین کا کیا تھا سوال؟ آپ فرما رہے تھے کہ بچے کا جو مال ہوتا ہے یا اولاد کا جو مال ہوتا ہے سب سے زیادہ حق والدین سب سے زیادہ دیکھیں نا, اب اس کے لیے ماں باپ کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے. اصول اور فروع جو ہے یہ اسی لیے ہے نا کہ اپنی اولاد پہ بھی نہیں ہے, ماں باپ پر بھی نہیں ہے, دادا دادی پہ بھی نہیں, یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی وراثت کے حقدار ہیں, اسی طرح آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں. وہ آپ کی مرضی کے بغیر اور آپ سے پوچھے بغیر آپ کا مال جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ میری ملکیت ہے اور اس میں سے میرا ماں باپ استعمال نہیں کر سکتا. نہیں, آپ سے بغیر پوچھے اور آپ کی مرضی کے بغیر بھی آپ کا ماں باپ آپ کا مال استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ آپ تو ماں باپ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے آپ زندگی گزارتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزاریں. آج کے دور میں تو یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اولاد جو ہے وہ مالک ہے اور ماں باپ جو ہے یہ غلام ہے. اللہ اسی لیے ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں گھروں میں بے برکتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہمارے گھروں میں مشکلات ہیں, ہمارے گھروں میں ٹینشن ہے. یہ ٹوٹل نظام ہمارا الٹ ہو گیا ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق کہ اولاد جو ہے وہ محکوم ہے اور ماں باپ حاکم ہیں. اولاد غلام کی حیثیت رکھتی ہے اور ماں باپ مالک کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لیکن آج کے دور میں تو اولاد حاکم ہے اور ماں باپ محکوم ہیں. یہ ٹوٹل الٹ ہو گیا. بالکل. تو اس لیے پھر ہمارے گھروں کا نظام وہ برکت بھی نہیں ہے, وہ رحمت بھی نہیں ہے, وہ مشکلات مسائل یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے کہ اولاد ہماری جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کی محکوم بن کر رہے, ماں باپ کے سامنے غلام کی حیثیت سے زندگی گزارے. اور ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے, انہیں سمجھائے, انہیں پڑھائے. تو ہم تو بچپن سے ہی کتابیں لے کے جو بیٹھے ہوتے ہیں انگریزی کی, تو ہماری ساری توجہ اور فوکس ہم نے اسی کو کیا ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا دین کا کام بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, بچوں کو مسئلے مسائل بھی بتانے چاہیے تھوڑے تھوڑے. تو اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. آمین آمین. پھر سب بڑی ہی خوبصورت آج آپ نے گفتگو فرمائی. جتنے بھی موضوعات کو ہم نے چھیڑا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے نبھایا. اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, آپ میں سے جتنے لوگوں نے کالز کی سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. پروردگار عالم, ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری رضا میں ہے, قبول فرما.
جتنے بھی پروگرام میں شامل ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، یا اللہ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ بالخصوص بعض بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کی صحت اور تندرستی کے لیے کہا، مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو کوئی بیمار ہے انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔